أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. کون تھا سہیل رومی؟ عائشہ؟ کون تھی خدیجہ؟ ایمان نے ان کے سینوں میں گر کیا. آج اما خدیجہ سے لے کر اما حفصہ تک اور سیدنا کیا وجہ ہے؟ کیا بات ہے؟ آج معاویہ نام کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ آج ابو بکر سے نسبت اور محبت کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ آج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کرے، آج کیوں اپنی جان کو سیدنا صدیق کے دفاع کے اندر پیش کرنا چاہتے ہو؟ وہ وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ایمان کی عظیم دولت سے نوازا تھا، اور ان لوگوں کے ہاں ایمان سے زیادہ بلند قدر و قامت والی کوئی چیز نہیں تھی. آج ہمارا عالم یہ ہے، ہم فتوے لگاتے ہیں، ہم بہت باتیں کرتے ہیں. آج فلاں جو ہے وہ جناب بڑا بے ایمان ہے، جناب اس کے پاس ایمان نہیں ہے. لیکن صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ایسا زبردست ایمان تھا کہ کائنات کے امام کا عظیم صحابی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملے رستے کے اندر. کہا کیف انت یا حنظلہ، اے حنظلہ کیسا ہے تو؟ اور آج ہم جب اپنے دوستوں یاروں سے پوچھتے ہیں نا کہ فلاں شخص تو کیسا ہے، تو جواب میں پتہ ہے وہ کیا بتلاتا ہے؟ جناب بہت اچھی جاب جا رہی ہے، بڑا اچھا کاروبار جا رہا ہے، بڑا جناب آج بہت زیادہ بکری ہوئی ہے، کام بہت اچھا جا رہا ہے، گھر بار بہت اچھا، آج بینک بیلنس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، بنگلہ بنا رہا ہوں جناب، گھر بنا رہا ہوں، بڑا خوبصورت سٹیٹ آف آرٹ لیول کا جناب والا پروجیکٹ بنا رہا ہوں، اتنے میرے پاس پیسے ہیں، اتنا مال جمع کر لیا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب دوسرے سے پوچھتے کہ تو کیسا ہے، تو وہ جواب کے اندر اس بینک بیلنس کا نہیں بتلاتے ہیں. وہ کہتا ہے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، خود اپنے پہ فتویٰ لگا رہا ہے صحابی، خود اپنا احتساب کر رہا ہے. سیدنا ابو بکر نے کہا حنظلہ کیا کہتا ہے؟ کہا ہاں ابو بکر کائنات کے امام کے پاس جاتے ہیں، جنت جہنم کے تذکرے سنتے ہیں، کائنات کے امام کے ارشادات سنتے ہیں، ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جب کائنات کے امام سے لوٹتے ہیں، اپنے گھر بار کے اندر مصروف ہوتے ہیں، ایمان نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے، ایمان گھٹنے لگ جاتا ہے، ایمان کمزور ہونے لگ جاتا ہے. اپنے بستروں کے اوپر ایمان جو ہے ہم اس کو کمزور محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابو بکر جواب میں یہ نہیں کہتا کہ میں تو بہت بلند ایمان والا ہوں، مجھ سے یہ معاملہ نہیں پیش آتا ہے. ابو بکر کہتا ہے حنظلہ میرا عالم بھی یہی ہے. کائنات کے امام کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں، کائنات کے امام کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کائنات کے امام ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے. کائنات کا امام کیا کہتا ہے؟ میرے صحابہ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے. اگر تمہاری وہ کیفیت جو میری مجلس کے اندر ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے گھروں کے اندر بھی رہنے لگے تو بستروں کے اوپر تمہارے وہ تو گھٹ جائے، وہ تو کائنات کے امام کی مجلس کو چھوڑنے سے کم ہو جائے. لیکن آج اپنے آپ کو اہل توحید کہنے والا، اہل حدیث کہنے والا، آج اپنے آپ کو اہل سنت سمجھنے والا، وہ یہ سمجھتا ہے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، اس کے ایمان کے اندر کمی نہیں آتی ہے. وہ کتاب و سنت سے دور ہو جائے، وہ اپنی مساجد مدارس سے دور ہو جائے، علماء کی مجلسوں کو ترک کر دے، علماء کے پاس آنا چھوڑ دے، وہ اوباشوں کی مجلسوں کو اختیار کر لے، وہ دین کے باغیوں کی مجلسوں کو اختیار کر لے. اس کو کہو او بھائی ایمان کو کیوں بگاڑ رہا ہے، تیرا ایمان ضائع ہو جائے گا، تو جواب میں کہتا ہے نہیں بھائی میں بڑے پختہ ایمان والا ہوں، میرا ایمان بڑا جو ہے طاقتور ہے.
تیرا ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان اس سے زیادہ طاقتور ہے. لوگوں آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم تو سچی بات یہ ہے رشتے داریاں قائم کرتے ہیں تو مال دولت کی بنیاد کے اوپر، شہرت کی بنیاد کے اوپر، جاہ و جلال کی بنیاد کے اوپر، بڑی گاڑی بڑا گھر دیکھ کر، جناب باہر کی جاب دیکھ کر ہم رشتے اس بنیاد پہ دیتے ہیں اور لیتے بھی اسی بنیاد پر. جناب اس بچی کو نہیں لینا، ٹھیک ہے مدرسہ پڑھی ہے، ٹھیک ہے بڑی صالح ہے، بڑی نیک ہے، لیکن سٹیٹس بھی کسی چیز کا نام ہے، ادھر ہماری ناک نیچی ہو جائے گی. کائنات کے اندر کوئی شخص بھی آج کائنات ان سے زیادہ سٹیٹس کا عامل کوئی نہیں تھا. کیا کہا سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بازار میں نکلا کرتے، راتوں کو گشت کیا کرتے اپنے دور خلافت کے اندر، ان کا مزاج تھا. اللہ اکبر. سیدنا عمر ابن الخطاب تھکاوٹ سے جب گشت کرنے کے بعد تھک گئے تو ایک گھر کی ٹیک لگا کر اس کے ساتھ سستانے کے لیے بیٹھ جاتے. اندر دو خواتین ایک دوسرے سے کلام کر رہی ہیں. سیدنا عمر ابن الخطاب ان کے کانوں سے ان کی گفتگو، ان کا مکالمہ ٹکرا رہا ہے. ماں اصرار کر رہی ہے، کہتی ہے امزج اللبن بالماء، دودھ کے اندر پانی کو ملاؤ. دودھ فروخت کرتے ہوں گے. بیٹی جواب میں کیا کہہ رہی ہے؟ امیر المومنین کا حکم ہے دودھ کے اندر پانی کو نہیں ملانا. امیر المومنین نے ملاوٹ سے منع کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، ملاوٹ نہیں کرنی، دودھ میں پانی نہیں ملانا. تو جواب میں ماں اس کی کہتی ہے امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں؟ نہ وہ دیکھ رہے ہیں نہ وہ ہمیں جانتے ہیں. تو بیٹی جواب میں کیا کہتی ہے؟ ان کان عمر لا یرانا فإن رب عمر یرانا. وہ جواب میں کہتی ہے، ایمان کی زور اور قوت کے ساتھ کہتی ہے اگر ہمیں عمر ابن الخطاب نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب ضرور دیکھ رہا ہے. وہ بیٹی کا ایمان دیکھا. کائنات کے امام کے اس عظیم صحابی، اس کے ذہن میں اس کے ایمان نے گر کیا. نماز کے بعد فجر کی اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو شادی کی خواہش رکھتا ہو؟ سیدنا عمر ابن الخطاب کا بیٹا اٹھا عاصم، کہا بابا میں شادی کی خواہش رکھتا ہوں. کہا جاؤ وہ گھر ہے. مکالمہ پورا سنایا اور کہا جاؤ اس بچی کے ساتھ نکاح کر لو، اور ساتھ دعائیہ بشارت دی اس بچی کے بطن سے کوئی مسلمانوں کا عظیم قائد پیدا ہوگا. پھر وہی عورت اسی کے گھر بیٹی پیدا ہوئی اور اس بیٹی کے گھر سیدنا عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے اور اسی کے خاندان کے اندر محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. ایسی ایمان والی مائیں ہوں تو ایسے ایمان والے بچے پیدا ہوتے ہیں. آج ہماری ماں، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں، ہماری خواتین کا یہ ایمان ہے، اپنے شوہروں سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہوتی ہیں ہمیں مال چاہیے، ہمیں یہ جناب والی چیز چاہیے، یہ ٹیلی ویژن چاہیے، یہ LCD چاہیے، یہ بچوں کو پلے اسٹیشن چاہیے، مجھے میک اپ چاہیے، مجھے گوچی کا بیگ چاہیے، مجھے فلاں جوتی چاہیے، فلاں گاڑی چاہیے. اور پھر کبھی پوچھنے والی بھی نہیں ہے کہ جن چیزوں کے ساتھ، جس مال کے ساتھ تمہیں مجھے یہ بینک بیلنس، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ آسائشیں، یہ آرام، یہ سب کچھ مہیا کر رہے ہو، کیا وہ حلال کے پیسوں سے بھی ہیں؟ کیا وہ کسی کی خیانت کر کے حاصل تو نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس کائنات کے امام سے تربیت کو حاصل کیا، جنہوں نے کائنات کے امام نے جس طرح صحابہ کو ایمان کی اہمیت کا پتہ دیا،
وہ بھی عظیم ایک نمونہ ہے ہمارے لیے. حدیث کے اندر آتا ہے مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا. فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ کی جماعت نے جواب میں بتایا کیا کہا؟ حری ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع وان قال ان يستمع. فسكت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ اگر یہ نکاح کا کسی کو پیغام بھیجے تو وہ اس سے نکاح کرے گا، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو ضرور قبول کیا جائے گا، اور اگر یہ کوئی بات کرے تو اس کی بات کو غور سے سنا جائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے. فمر رجل من فقراء المسلمین، مسلمانوں میں سے فقیر غریب مسلمانوں میں سے ایک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما تقول فی ھذا، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا حری ان خطب لا ينكح وان شفع ان لا يشفع وان قال ان لا يستمع. کہا اگر یہ کسی کو پیغام نکاح بھیجے تو اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کرے گا، یہ کسی کی سفارش کرے تو کوئی اس کی سفارش کو قبول نہیں کرے گا، اور یہ کسی مجلس میں کھڑا ہو جائے بات کرنے کے لیے تو کوئی اس کی بات کو سننا پسند نہیں کرے گا. اللہ اکبر. تو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا تھا فَهَذَا خَيْرٌ مِّن مِّلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا. کہا یہ شخص جس کے بارے میں تمہارا خیال یہ ہے کہ اس سے کوئی نکاح نہیں کرے گا، کسی کی سفارش کرے کوئی اس کی سفارش کو قبول نہیں کرے گا، کسی سے مخاطب ہو کوئی اس کی بات کو سننا گوارا نہیں کرے گا، اگر پوری کائنات اس شخص سے بڑھ جائے، جو شخص جس کی سفارش کو ہر کوئی سننے کے لیے تیار ہے، جس کو ہر کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہے، جس کی بات کو ہر کوئی غور سے سننے کے لیے تیار ہے، پوری کائنات اس شخص سے بڑھ جائے تو یہ فقیر مسلمان اس شخص سے پھر بھی زیادہ افضل ہے. یہاں ایمان تلتا ہے، یہاں پر اسلام تلتا ہے. یہاں نہیں دیکھا جاتا. یہ قیامت کے روز کا میزان میں کہا کرتا ہوں، وہ ایسا عجیب میزان ہے جو ایمان اور عمل کو بھی صرف اس طرح نہیں تولتا پلس مائنس کی طرح، بلکہ کسی ایک کی ایک نماز کسی دوسرے کی ایک نماز سے زمین آسمان کے فرق کے مطابق بھی اونچی اور نیچی ہو سکتی ہے. کیا آج ہمارا رویہ بھی وہی نہیں ہے؟ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم پوری کائنات کا حکمران ہو، پوری کائنات پہ حکومت کرنے والا ہو، اللہ رب العزت کا غدار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہو، اس کے مد مقابل ایک شخص جو کسی علاقے کے اندر موچی ہو، کسی علاقے کے اندر درزی ہو، یا اس سے بھی نیچے کوئی فقیر ہو، اس کے پاس ایک ڈیلا بھی موجود نہ ہو، ایک روپیہ ایک پیسہ بھی موجود نہ ہو، نہ گاڑی ہو، نہ بینک بیلنس ہو، نہ شہرت ہو، نہ نام ہو، نہ وقار ہو، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول سے وفادار ہو. اللہ کی قسم پوری کائنات پہ حکومت کرنے والا، ہیبت و حشمت کے ساتھ پوری کائنات کے اوپر اپنے دبدبے کو قائم رکھنے والا وہ حکمران اس فقیر کی جوتی کی عظمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آج کہاں چلے گئے ایمان والے؟ آج کہاں رہ گئے ایمان والے؟ ایمان نہیں دیکھتا کون کتنا خوبصورت ہے، کون کتنے عالی نسب والا ہے، کون کتنی خوبصورت رنگت والا ہے. ایمان تو کبھی بلال کے ساتھ بھی ہوا کرتا ہے،
ہرا کی تپتی ہوئی سرزمین پہ لیٹنے والا، سنگ گرا کو اپنے سینے پہ محسوس کرنے والا. کبھی ایمان اس بلال کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کائنات کا امام آسمانوں کی سیر سے پلٹتا ہے، آ کر کہتا ہے این بلال، بلال کہاں پر ہے؟ کہا آقا مجھے کیسے یاد کیا؟ کہا او بلال جہاں پہ جبریل کی اس کو جانے کی اجازت نہیں تھی، وہاں پر مجھے تیرے جوتوں کی آہٹ کی آواز آ رہی تھی. یہ بلال کا ایمان تھا. اور ایمان کبھی عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ہوا کرتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ درخت کے اوپر مسواک توڑنے کے لیے چڑھے. مسواک توڑے ہیں. فجعلت الريح تكفؤه. آپ کون ہیں؟ کان دقیق الفاقین، پتلی ترین ٹانگوں والا، پتلی پنڈلیوں والا یہ عبداللہ بن مسعود. وہ مسواک توڑ رہا ہے. فجعلت الريح تكفؤه. آندھی چلتی ہے، ہوا چلتی ہے، پنڈلیوں سے کپڑا اٹھاتی ہے. فضحك القوم به. تو صحابہ کی جماعت ان پہ ہنسنا شروع ہو جاتی ہے. کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں مما تضحكون، اور کس چیز پہ ہنس رہے ہو میرے صحابہ؟ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کہا یا نبی اللہ، ہم ہنس پتہ ہے کس بات پہ رہے ہیں؟ دقت فاقی ہے، اس پتلی ٹانگوں کے اوپر ہنس رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کی اس کمزور پنڈلیوں پہ ہنس رہے ہیں. تو کائنات کے امام نے کہا تھا فوالذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لہو ما یسقل فی المیزان من احد. یہ عبداللہ بن مسعود کی پتلی ٹانگوں کے اوپر ہنسنے والوں، عبداللہ بن مسعود کے ایمان کا عالم یہ ہے کہ یہ دو پتلی ٹانگیں قیامت کے روز ایمان احد پہاڑ سے زیادہ میزان کے اندر بھاری ہوں گی. احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی. یہ ایمان کا وزن ہے جو احد پہاڑ کے مقابلے کے اوپر کسی کو زیادہ وزنی کر دیتا ہے. ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ان کو پرواہ نہیں ہوتی، ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی. ہمارا مال جا رہا ہے، ہماری اولاد جا رہی ہے، ہمارے اسباب جا رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، ان کی نظر ہوتی ہے اللہ رب العزت کے چہرے کے دیدار پہ ہوتی ہے. ان کا ماننا یہ ہوتا ہے سب کچھ چھن جائے لیکن ایمان نہ چھننے پائے. سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے لیے نکلنے لگے ہیں، اپنا مال ساتھ لیے ہیں. لوگ آئے، کہا صہیب تو نے مال یہاں پہ کمایا ہے، تجھے مال ساتھ لے جانے نہیں دیں گے، تجھے مال ساتھ لے جانے نہیں دیں گے. کہا بتلاؤ. میں تو لیکن کائنات کے امام کے پاس جانا چاہتا ہوں، ہر قیمت پہ جانا چاہتا ہوں. آج تم مجھ سے مال لینا چاہو، مال دے دوں گا، لیکن ایک بات بتلاؤ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان بچا کر جانے تو دو گے؟ کہا ہاں جانے دیں گے. مال پیش کیا، رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچا. وہ غموں کے مارے ہوئے، وہ بخاروں کے ستائے ہوئے، وہ ہجرت کی وہ مار کھائے ہوئے کائنات کے امام کی بارگاہ کے اندر پہنچتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. اللہ کے نبی نے پوچھا او صہیب کس طرح آیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آیا ہوں. کہا ایمان بچا کے آیا ہے؟ کہا ہاں ایمان بچا کے آیا ہوں. کہا ربح البیع یا ابا یحییٰ، او ابو یحییٰ تو نے کتنی خوبصورت تجارت
بشارت کی ہے اور آگے کیا الفاظ کہے، قرآن کی آیت تلاوت کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنا سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، اپنی جانیں بھی بیچ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو چاہیے کیا؟ اللہ سے کوئی، اللہ رب العزت سے کوئی ریوارڈ چاہیے، ان کو اللہ رب العزت سے کوئی مال چاہیے، کوئی اللہ رب العزت سے بینک بیلنس چاہیے، کوئی بنگلے چاہیے، کوئی حسینہ چاہیے، نہیں نہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ، ان کو اللہ رب العزت سے چاہیے تو اس اللہ رب العزت کی رضا مطلوب ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا چاہیے۔ کتنے واقعات ہیں، اسلامی تاریخ ایسے عظیم واقعات سے بھری پڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک خاتون، اس کے 3 بیٹے ایک جہاد کے لشکر کے اندر شامل ہیں۔ ایران کا ایک معرکہ ہے، معرکہ تستر غالباً اس کا نام ہے۔ اللہ اکبر، اس غزوہ کے اندر، اس جہاد کے اندر اس عورت کے 3 بیٹے شامل ہیں۔ معرکہ میں شدت اختیار کی، اللہ کی مرضی تھی، تینوں بیٹے شہید ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے اس وقت رابطوں کے نظام اس قدر مضبوط اور مربوط نہیں تھے۔ وہ خاتون ایک روز بازار کے اندر اپنے علاقے کے کسی کام کی غرض سے جاتی ہے، وہاں پر ایک شخص، اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ شخص بھی اسی جہاد کے اندر، اسی جنگ کے اندر شامل تھا۔ اس سے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتی ہے، کہا ماں جی آپ کے 3 بیٹے اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ کہا مجھے صرف ایک بات بتلاؤ، میرے بیٹوں نے شہادت سے پہلے دشمن کے سامنے پیٹھ تو نہیں کی تھی؟ کیا میدان جنگ سے باہر بھاگتے ہوئے تو شہید نہیں ہوئے؟ کہا نہیں، آپ کے بیٹے میدان کے اندر لڑتے ہوئے پوری جرت اور قوت و استقامت کے ساتھ کفر کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ کہا الحمدللہ، اور آگے الفاظ کہے نال الفوز وہات الذمار وبنفسی ہم وعمی وعبی، اللہ تیرا شکر ہے میرے بیٹے اسلام کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، اسلام کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور ماں آگے کتنی محبت سے یہ بات کہہ رہی ہے، میرے بیٹوں کے اوپر میری اور میرے ماں باپ کی جان قربان ہو۔ ایک ماں کے لیے کیسی خوش نصیبی ہوگی کہ وہ اپنے بیٹوں کے لیے یہ بات کہہ رہی ہے کہ ان میرے بیٹوں کے اوپر میری اور میرے ماں باپ کی جان قربان۔ اور وہ ماں آگے سے کہہ رہی ہے اللہ تو میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لے، اور کل قیامت کے روز میرے ان بچوں کو میرا سفارشی بنا۔ کہاں رہ گئی وہ مائیں، کہاں چلے گئے وہ بچے؟ آج امت کی مائیں بانجھ ہو گئی کہ آج اسلام کو سب سے زیادہ امت کے بیٹوں کی ضرورت تھی، اور آج مائیں ان بچوں کو گھروں سے نکالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ میں اپنا بیٹا نہیں نکلنے دوں گی، میرا بیٹا اگر باہر نکلا اس کو کچھ ہو گیا، جناب یہ مولوی جناب ان کا کیا پتا، بیٹا میرا جو ہے اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا، وہ جیل چلا گیا، اس کو جناب کسی نے پکڑ لیا، اس کو کسی نے کوئی نقصان پہنچا دیا، تو بتلاؤ کون ذمہ دار ہے؟
آج تو مائیں سچی بات یہ ہے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے اپنے گناہگار کانوں سے سنا ہے بچہ دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے, مائیں رونا شروع ہو جاتی ہیں, میرا بیٹا بھوکا مر جائے گا. وہ حذیفہ کی ماں بھی تو تھی, اس نے کہا تھا حذیفہ تو 3 دن ہو گئے کائنات کے امام کی بارگاہ کے اندر نہیں گیا, تو کائنات کے امام کی بارگاہ کے اندر جاتا تھا, ادھر سے آ کر ہمیں حدیث رسول سناتا تھا. 3 دن تو نے ہمیں حدیث رسول نہیں سنائی, ہمارا گزارا نہیں ہو رہا, تو نے اللہ کے رسول کی مجلس کو ترک کر کر کیسے گزارا کیا ہے, کیسے برداشت کیا ہے. وہ تو کائنات کے امام کی بات کو بھی سننے کے لیے ہر وقت ترسا کرتی تھی. اور اس ایمان نے اتنے جذبے عطا کیے, اتنے ولولے عطا کیے کہ کافر کے سامنے آنے والا مسلمان وہ اس سے لڑ رہا ہے, اس صحابی رسول کو اس نے نیزہ مارا, نیزہ جا کر لگتا ہے تو جواب میں کہتا ہے فزت ورب الکعبہ. کافر پریشان ہے, وہ کامیابی کے نعرے لگا رہا ہے, کامیاب تو میں ہوا ہوں, میں نے اس کو قتل کیا ہے, یہ کس کامیابی کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہے. کہا کامیاب ایسے ہوا ہے کہ آج دنیا سے تو چلا گیا ہے لیکن جنات اس کی مہمان نوازی کے لیے اس کا انتظار کر رہی ہیں. ان کی نظر کے اندر ایمان سب کچھ تھا, ایمان کے لیے زندگی گزاری, ایمان ہی پر موت حاصل کی. سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یاسر کا پورا خاندان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نے کیسی کیسی عظیم قربانیاں پیش کی ہیں. آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم ایمان کی قدر و منزلت کو پہچانیں, اپنی اولادوں کے اندر ایمان داخل کریں, ان کے سینوں کے اندر ایمان کو داخل کریں, ان کو بتلائیں کہ بچوں کٹ جانا گوارا ہے لیکن ایمان کے اوپر سمجھوتا کرنا گوارا. آج ہمارے پاس مال آ جائے تب بھی ایمان چلا گیا, 2 جماعتیں پاس کر لی تب بھی ایمان چلا گیا, بڑی نوکری مل گئی تب ایمان چلا گیا, کسی نے پیسوں کا لالچ دیا تب ایمان فروخت کر دیا, کسی نے عہدے منصب وزارت کا لالچ دیا تب ہم نے ایمان کا سودا کر لیا, کوئی بڑی مسند ملی تب ایمان کا سودا کر لیا. لوگوں ایمان اتنی جو ہے گھٹیا چیز نہیں ہے, ایمان کو تو اپنی جان کے بدلے بھی تمہیں چاہیے کہ اپنی جان کو دے دینا گوارا کر لو لیکن ایمان کا سودا کرنا گوارا نہ کرو. آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنی اولادوں, اپنی بچیوں, اپنے بیٹوں, ان کی تربیت ایسے کریں کہ آج اسلام کو ہماری زندگیوں کی ضرورت ہے. اور چاروں اطراف سے کفر طاغوت دین کے باغی وہ اسلام کے اوپر حملہ آور ہے. آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم ٹھونک کر میدان عمل میں موجود ہوں اور اس بات کا اعلان کریں کہ ہمارے جیتے جی اسلام پہ کسی کے حملے کو ہم گوارا نہیں کر سکتے ہیں, اسلام پہ کسی کی نقب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. سبحان ربک رب العزہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه اجلس بنا نؤمن ساعة ونزد إيمانا.
وقال الامام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان جنتی وبستانی فی صدری لا یفارقنی حیثما کنت سجنی حلوہ اخراجی سیاحہ قتلی شہادہ. لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایمان تمہارے سینوں کے اندر وہ گدلا ہو جاتا ہے، میلا کچیلا ہو جاتا ہے، تو اس ایمان اس کو دھو لیا کرو جیسے کپڑے کو دھویا جاتا ہے. اس کو دھوبی کے پاس بھیجا جاتا ہے، دھوبی اس کو تھاپیاں مارتا ہے، میل کو نکالتا ہے، کپڑے کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ایک جو لفظ ہے زیادتی کی جاتی ہے، پھر جا کر وہ صاف ہوتا ہے. تو ہمیں بھی آج اللہ رب العزت سے سب سے پہلے مطالبہ کرنا چاہیے کہ اللہ، اس سے دعا کرنی چاہیے، اس سے درخواست رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے سینوں کے اندر ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اور دوسری بات، اپنے ایمان اس کو بار بار رینیو کرنا چاہیے، بار بار اس ایمان کے حوالے سے اس کی تجدید، اس کو بار بار جس کو کہتے ہیں نا ریفریش کرنا چاہیے. اور ریفریش اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھا کرتے تھے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ مجلس کرتے اور اپنے ایمان کے اندر بڑھوتری کو محسوس کرتے، اپنے ایمان کو بڑھاتے. ہم بد نصیب ہیں یا ہمارا نصیبہ اس قدر عظیم نہیں ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے. لیکن خوش قسمت ہیں کہ ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت سے ہمارے درمیان ہمارے پاس موجود ہیں. اس امت کے علماء اس امت کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت کے تذکرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، ایمان کی باتیں کرنے کے لیے آج موجود ہیں. تو ضرورت ہے اس امر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کے ساتھ جڑ کر اور علماء امت سے رہنمائی حاصل کر کر دروس، درس قرآن، درس حدیث کی مجالس کو اختیار کر کے اور قرآن مجید اس کی تلاوت کو سن کے کتاب و سنت اس سے رہنمائی حاصل کر کے ہم اپنے ایمان کو اللہ کے فضل و کرم سے بڑھا سکتے ہیں، اس کو ریفریش کر سکتے ہیں. سچی بات یہ ہے جس کو ایمان مل جائے اور ایمان اس کے سینے میں گھر کر لے تو پھر وہ کہیں بھی ہو وہ اکیلا محسوس نہیں کرتا ہے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کہا بے شک میرا جنت، میرا باغ میرے سینے کے اندر ایمان کی صورت کے اندر موجود ہے، اور میں دنیا کے اندر فَأَيْنَمَا ذَهَبْتُ، میں جہاں مرضی چلا جاؤں تو وہ میرا ایمان معی میرے ساتھ ہوگا. اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ فجنی خلوہ، وہ حق پرست عالم دین، اس نے کہا مجھے بے شک جیل کے اندر ڈال دو، میں اپنے ایمان کے سہارے جیل کی تنہائیوں کو کاٹنے کے لیے تیار ہوں.
اخراجی سیاحہ، اور اگر ملک بدر کر دو تو میں کل سیرو فی الارض، زمین کو دیکھوں گا، اللہ رب العزت کی تسبیحات کو بلند کروں گا، اور اگر تم مجھے قتل کر دو تو میں شہادت کے جام کو پی لوں گا، شہادت کے منصب عظیم کو حاصل کر لوں گا۔ تو بات یہ ہے، اسی طرح ہمارے سینوں کے اندر بھی ایمان وہ اپنی پوری قوت و حرارت کے ساتھ موجود رہنا چاہیے، تاکہ ہم جس بھی حالت کے اندر ہوں، اسلام کو ہماری ضرورت پڑے، اور آج اسلام کو سچی بات ہے ہماری ضرورت ہے، تو ہم ایمان کی حرارت کے ساتھ ہر دین کے اور اسلام کے دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے مطابق سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اپنے ایمان کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میری زبان سے صحیح کتاب و سنت کی ترجمانی کے اندر نکلا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت اس کو ادا کرنے کا اجر عطا کرے، اور جو کچھ